السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک۔ محترم صدر اجلاس، عقیدہ و منہج کے تحفظ کے لیے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے والے منتظمین، علاقائی، مقامی اور ضلعی جمعیت کلیان کے ذمہ داران، علماء کرام، سامعین و سامعات اور عزیز بچوں، یہ کانفرنس جس کا عنوان تحفظ عقیدہ و منہج ہے، آپ نے اس کے متعلق بڑی ہی قیمتی باتیں سن لی ہیں۔ اس میں مجھے جس موضوع پر بولنا ہے وہ موضوع اپنے آپ میں اتنا بڑا ہے کہ اسی موضوع پر مستقل کانفرنس ہو سکتی ہے، جس کے ذیلی عناوین کئی ایک نکلتے ہیں، اور میرا مضمون ہے عقیدہ و منہج کا بگاڑ، اس کے مظاہر، اسباب اور علاج۔ موضوع بہت بڑا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع کا خلاصہ پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے اندر جب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ موجود تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں اعلان کیا گیا کہ آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ تمہارے اوپر جو نعمت رسول کو بھیج کر اور قرآن نازل کر کے رسول کی تعلیمات کے ذریعے جو نعمت تمہیں عطا کی گئی تھی، وہ نعمت تمام ہو گئی، اور یہ نعمت جس دین کی شکل میں تھی وہ دین اسلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چن لیا اور راضی ہو گیا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ دین اسلام کو دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، اور اس دین کی تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان کی، اور حجۃ الوداع کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ دین مکمل ہو گیا۔
اور اسی کو عملی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے باقاعدہ اقرار کروایا، گواہی لی اور پوچھا ایھا الناس ماذا انتم قائلون، اے لوگو بتاؤ اگر کل قیامت کے دن تم سے اللہ پوچھے تو کیا کہو گے؟ الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک دین کو پہنچایا کہ نہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کو پورا کا پورا پہنچا دیا، قد بلغت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا، رسالت کو پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ونصحت الامہ، اور پوری امت کی آپ نے مکمل طور پر خیر خواہی کر دی۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہم فاشہد، اے میرے رب جو آسمان کے اوپر ہے، اے میرے رب اس منظر پہ اور آج کے دن کی اس گواہی پر جو میرے متعلق یہ میرے صحابہ دے رہے ہیں، تو اس گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، گواہ رہنا کہ میں نے تیرے حکم کے مطابق تیری رسالت کو پہنچا دیا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ دین مکمل ہے اور مکمل طور پہ پہنچا دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قیامت تک۔ یہ تین باتیں آپ کے سامنے واضح طور پہ آ گئی۔ جو کچھ بھی عقیدہ تھا قرآن میں اور حدیث میں، اللہ نے جو عقیدہ اتارا تھا قرآن و سنت میں، وہ عقیدہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو پہنچا دیا۔ صحابہ پہلے مسلمان ہیں اس امت کے جنہوں نے قرآن و سنت کو اخذ کیا، اپنایا، سمجھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور ان کی غلطیوں کو سدھارا۔ لہذا صحابہ سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کی اصلاح کر دی گئی۔ صحابہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے نبی سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اس لفظ کی کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اور صحابہ نے پورے طور پر اس کو سمجھ کر کے اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تم میری طرف سے اس دین کو پہنچا دینا، چاہے تمہیں کوئی ایک آیت ہی کیوں نہ پتہ ہو۔ اور بہت ساری احادیث میں آپ نے صحابہ کو ابھارا کہ میرے دین کو الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، تم میں جو لوگ حاضر ہیں ان لوگوں تک دین کو پہنچائیں، جو یہاں پر نہیں ہیں، جو بعد میں آئیں گے ان تک دین کو پہنچاؤ۔ پتہ چلا کہ دین جیسا اللہ کے یہاں سے اترا تھا ویسا پہنچا دیا گیا صحابہ تک، اور صحابہ نے اس ذمہ داری کو پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا اور اپنے بعد والے لوگوں تک پہنچایا۔ صرف زبانی نہیں، عمل کر کے، سمجھ کر کے، عمل کر کے، تعلیم دے کر کے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کی یہ جو جماعت تیار ہوئی ہے ما انا علیہ واصحابی کی شکل میں، میرے صحابہ، یہ میرے صحابہ کی جماعت اور ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگوں کی جماعت لا تزال، ہمیشہ قائم رہے گی، مسلسل برقرار رہے گی، کوئی اس کے اندر انقطاع، ڈسکنیکٹ اس کے اندر کچھ نہیں ہونا، مسلسل رہے گی۔
کہیں زیادہ ہوں گے کہیں کم ہوں گے، کبھی زیادہ کبھی کم، مگر مکمل طور پہ پوری دنیا سے ختم ہو جائیں صحابہ کے سلسلے سے لینے والے لوگ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ کہیں پر ایک شخص بھی ہوگا مگر ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ نے فرما دیا کہ یہ دین حق جو آج نازل ہوا ہے یہ قیامت تک برقرار رہے گا، اور اس کو لے کر چلنے والی جماعت ہمیشہ اپنی دلیل سے، ہمیشہ اپنی حجت سے، ہمیشہ اپنی برہان سے اور اپنے ایمان و عقیدے کے ذریعے غالب رہے گی حق پر، یہ آپ نے فرما دیا۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، وہیں میری امت کے اندر انتشار بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، فرقے بنیں گے، الگ الگ جتھے بنیں گے، گروہ بنیں گے، اور لوگ اپنا اپنا دین لے کر کے الگ ہو جائیں گے اور اس دین کو 72 اور 73 فرقوں میں بانٹ دیں گے، یہ بھی فرما دیا۔ اور اس انتشار کے وقت کون سے لوگ، پہچان کے لیے بتایا کون سے لوگ ہوں گے جو صحیح طریقے پر ہوں گے، فرمایا جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہی ہوا، امت کے اندر اتفاق رہا ایک وقت تک، صحابہ کے زمانے میں اتفاق رہا، صحابہ کے دور میں ابتدا میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوئے، ختم ہو گئے، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امت متحد رہی، کوئی عقیدے کا بگاڑ نہیں آیا، لیکن دھیرے دھیرے امت کا وقت آگے بڑھتا گیا اور اسلام آگے پھیلتا گیا، نئے نئے علاقوں میں اسلام پھیلا، فارس کی، ایران کی ساسانی حکومت، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تباہ ہوئیں، اور ان کے نتیجے میں اس اسلام کے اندر باہر کے لوگ داخل ہونا شروع ہوئے۔ جب باہر کے لوگ داخل ہونا شروع ہوئے تو ان قوموں کے جو باطل عقائد پہلے سے تھے، ان باطل عقائد کا اثر اب اسلام میں آنا شروع ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ وقت گزرتے گزرتے دیگر قوموں کے فلسفے، دیگر قوموں کے نظریات جب اسلام میں آئے تو پھر اسلام کے اندر بدعتیں شروع ہو گئی، اور اس طریقے سے بدعتیں اور شرکیات اور کفریات پھیلنا شروع ہوئیں۔ صحابہ کرام نے ان کا دفاع کیا، ان کے خلاف کھڑے ہوئے، اسلام کا دفاع کیا اور ان پر تردید کی۔ آپ نے پہلی تقریر میں سنا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بصرہ سے کچھ لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اے یا ابا عبد الرحمن، ہمارے یہاں پر قد ظہر قبلنا اناس، ہمارے یہاں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ بہرکیف تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے برات کا اظہار کیا اور کہا جا کے بتا دینا کہ میں ان سے بری، وہ مجھ سے بری، اور جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں تب تک ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ دین کے اندر بگاڑ شروع ہو گیا، عقیدے کا بگاڑ ہو گیا اور منہج کا بگاڑ پیدا ہو گیا، لیکن صحابہ کرام نے ان بدعتیوں کے خلاف جنگ چھیڑی، تابعین نے ان بدعتیوں کے خلاف محاذ کھڑا کیا اور امت کو بتلایا کہ کیسے کر کے ان بدعتیوں کا اور بدعتوں کا سامنا کرنا ہے۔ المہم عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ اب میں آپ کو یہاں اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد بتلاؤں گا کہ عقیدے کا بگاڑ کیسا کیسا سامنے آیا، اور چونکہ موضوع بہت بڑا ہے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں ایمان کو۔ ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، رسولوں اور نبیوں پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، اور چھٹی چیز آخرت پر ایمان رکھنا۔ یہ تمام 6 کے 6 ارکان، انہی کا نام عقیدہ ہے۔ یہ عقیدے کے ارکان ہیں۔ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں فرشتوں کے بارے میں، ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں رسولوں کے، کتابوں کے، آخرت کے، تقدیر کے بارے میں، تو ان تمام ابواب میں، ان تمام موضوعات میں، ہر موضوع میں، ہر شق میں، ہر رکن کے اندر
ڈھیر سارا اختلاف ہوا، ڈھیر سارا بگاڑ پیدا ہوا، اگر ان تمام کا احاطہ کیا جائے تو یہ پوری رات اس کے لیے کافی نہ ہوگی۔ آپ دیکھیں میں مختصر بتلاؤں۔ سب سے پہلے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کیسے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بڑا سادہ سا طریقہ بتلایا، بڑا سادہ سا طریقہ۔ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں تقریر سنی تفصیل سے، تو یہ تفصیلی تقریر ہمیں بتلاتی ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر انسان فطری طور پہ، فطرت پہ جانتا ہے اللہ کو۔ تو اسی لیے قرآن کا طریقہ کیا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بہت زیادہ بحث نہیں کی جاتی۔ سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ میں آپ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے کائنات کا رب کائنات ہے، سب کا پیدا کرنے والا، کھلانے والا، جلانے والا اور روزی روٹی دینے والا، سب کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ یہاں پر آپ نے جو مین چیز سمجھی اس آیت میں وہ یہ کہ اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہونی چاہیے۔ گویا اللہ پہلے سے معلوم ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور تعریف ایک عبادت ہے تو اللہ کی عبادت کی جائے۔ قرآن کا طریقہ سیدھا سیدھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ڈائریکٹ اس کے حقوق بتلائے جائیں، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے صحابہ کرام کو جب وہ اسلام کی دعوت دی، جب وہ صحابہ نہیں تھے، عام لوگ تھے، تو کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ذرا سی بات ہی تو ہے، لیکن لوگوں نے، مکہ والوں نے یہ بات کہنے کے لیے رضامندی کا اظہار نہیں کیا۔ کچھ لوگ راضی ہوئے، کچھ لوگ دھیرے دھیرے اسلام میں آئے۔ تو کیا مطلب تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو، زبان سے پڑھ دو بس۔ ہماری طرح ہم نے ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آج تک ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی ٹھیک سے نہیں پتا کہ مطلب کیا ہے اس کا۔ تو صحابہ نے یا ان لوگوں نے جو مکہ کے تھے اور پہلے مخاطب تھے، انہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ہم اگر کہہ دیں گے تو ہمیں اس کا ضروری طور پر التزام کرنا ہوگا، ہمیں ضروری طور پر اس کو نبھانا ہوگا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے معبود مکہ میں اور کعبہ کے ارد گرد رکھے تھے 365 یا 360، تو یہ ان معبودوں کو سب کو ختم کر دیا اور کہا کہ ایک معبود کو مانو، ایک کی عبادت کرو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب خیز چیز ہے۔ مکہ والوں نے سیدھے سیدھے کیا سمجھا کہ لا الہ کا مطلب ہے، لا الہ الا اللہ کا، کہ جتنے بھی غیر اللہ ہیں، جتنے بھی معبود ہیں، چاہے وہ کسی چیز کے ہوں، پتھر کے ہوں، درختوں کے ہوں، جمادات کے ہوں، نباتات کے ہوں، مٹی کے ہوں، یا آٹے اور ستو کے ہوں، کھجوروں کے ہوں، بناتے تھے وہ لوگ۔ کھجوروں کا بت بنا لیا، پوجتے رہتے تھے، جب گھر میں کھانا ختم ہو گیا تو اسی بت کو توڑ کے کھا جاتے تھے۔ یہ تو طریقہ تھا ان کا۔ تو کسی بھی چیز کے وہ بت ہوں، حتیٰ کہ نیک اور صالحین کے نام پر بنائے گئے تصویروں کے ذریعے بت ہوں، وہ سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ان تمام کو چھوڑ دو اور تنہا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ اسی لیے انہوں نے نہیں قبول کیا۔ مگر کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ کے متعلق انحراف شروع ہوا، اس امت کے اندر بگاڑ شروع ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہی بدل دیا گیا۔ معنی بدل دیا۔ کس نے بدلا؟ متکلمین نے۔ کون ہے متکلمین؟ کہنا پڑے گا، معاف کیجئے گا، ہمارے ارد گرد، ہمارے درمیان میں جو لوگ دیوبند اور بریلی سے منسلک ہیں، ان کے آباء و اجداد نے کیا، ان کے علماء نے کیا، اہل کلام نے کیا، متکلمین نے کیا، اور کیا معنی پیدا کیا کہ لا الہ، الہ کا معنی خالق، خالق پیدا کرنے والا۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کائنات کو پیدا کرنے والا نہیں۔ لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی خالق نہیں۔ اب اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یہ مطلب اگر ہوتا، اگر یہی مراد ہوتی تو اللہ کی قسم مکہ والے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نہ کرتے، کبھی بھی آپ کو نہ ستاتے، کبھی بھی آپ کو مکہ سے نہ نکالتے۔
کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے نبی جا کے پوچھئے ان سے، مکہ والوں سے پوچھئے، سوال کیجئے، من خلق السماوات والارض، اس آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پوچھئے سوال. لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. لیجئے، مکہ والے تو مانتے تھے اس بات کو کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے. اللہ نے مزید فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ پوچھیں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو اب بتائیے، آپ خود سوچئے کہ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب یہ ہوتا کہ لوگوں یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق اور پیدا کرنے والا نہیں، تو کیا مکہ والے اعتراض کرتے؟ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اور مکہ میں ستایا جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر کا پھندا ڈالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی ڈالنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈالنا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کا چچا ابو لہب ملعون آپ چاہتے تھے دعوت دینے کے لیے، اور پیچھے سے پتھر مارتا تھا، اللہ کے نبی کے سر پہ پڑتا، آپ کے پیروں پہ پڑتا، اور اعلان کرتا تھا اے لوگوں سن لو، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کی بات مت ماننا. آپ کا سگا چچا کیوں اتنا بڑا دشمن ہو گیا جبکہ وہ مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے؟ سوال کا جواب دیں اہل دیوبند، اہل بریلی جواب دیں، ان کے علماء جواب دیں، امام رازی جواب دیں، امام غزالی جواب دیں، امام الحرمین جواب دیں. بتائیں کہ اگر لا الہ کا مطلب لا خالق تھا تو پھر ابو لہب نے پتھر کیوں مارا؟ اللہ کے نبی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیوں کیا؟ جس نبی کا دل اپنے وطن میں تھا، اس زمین سے محبت تھی، نکلتے نکلتے آنکھوں سے بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی نگاہوں سے مکہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مکہ میرا دل تیرے ساتھ ہے، اللہ کی قسم تیرے مکینوں نے، تیرے رہنے والوں نے اگر مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. مکہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، صحابہ کرام مدینہ آتے ہیں، بلال روتے ہیں، ابو بکر روتے ہیں، مدینہ میں مکہ کو یاد کرتے ہیں، اور کاش کہتے ہیں کاش ہمیں مکہ جانے مل جاتا. کیوں ہجرت کر کے بھاگے؟ کیوں بلال کو پیٹا گیا؟ کیوں صحابہ کرام کو چٹائی میں لپیٹ کے دھواں دیا گیا؟ اس لیے کہ ان کی زبان سے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خالق تنہا وہی ہے. ایسا نہیں ہے. تو یہ انحراف سب سے پہلا، سب سے بڑا انحراف اللہ تعالیٰ کے ایمان کے بارے میں یہ پیدا ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی بدل دیا ان لوگوں نے. اور آپ دیکھ لیجئے، ایک بات اور بتا دوں آپ کو، آج جو آپ مزاروں کو دیکھ رہے ہیں، مزاروں کا یہ میلہ جو دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شرک ہے. اہل دیوبند بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں شرک ہے، مگر اہل دیوبند کا بھی اگر ان کی کتابوں کو کھنگالا جائے، شرع عقائد نسبی کو اٹھایا جائے، کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے، چیلنج ہے میرا، کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ قبروں پہ ہونے والا کام شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ بریلوی علماء، رضا خانی علماء ان سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہیں. پڑوسی ملک کے اندر باقاعدہ دعوت دی گئی. الیاس گھمن کو وہاں کے ایک بریلوی عالم نے دعوت دی، آؤ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم جو قبروں پہ کرتے ہیں یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اللہ کی قسم اگر شرک ثابت ہوا تو آج ہی میں توبہ کروں گا اور آپ کے ہاتھوں اسلام کا کلمہ پڑھوں گا. مگر الیاس گھمن نے پیترا کھیل دیا.
وہ جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا کہ قبروں پہ جانا، ان لوگوں سے مانگنا، ان کی عبادتیں کرنا شرک ہے۔ کیوں؟ دونوں کا عقیدہ ایک ہی کتاب سے نکلتا ہے، دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، دونوں ماتریدی ہیں، دونوں اشعری ہیں، دونوں کا اسکول آف تھاٹ ایک سا ہے، دونوں کا مکتب فکر ایک سا ہے، دونوں کے ہاں تعریف کیا ہے توحید کی؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کا معنی تھا، توحید کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے یہاں توحید کیا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں ابھی آپ نے سنی۔ توحید ربوبیت کہ تنہا رب العالمین کو رب ماننا، کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، پوری کائنات کا مالک وہی ہے، پوری کائنات کو چلانے والا مدبر اور منتظم وہی ہے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت کہ پوری کائنات میں تنہا اللہ رب العالمین عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں۔ اور توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جو اس نے قرآن میں ذکر کیے، بہت ساری صفات اور خوبیاں ہیں، اس کی خصائص ہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، ہمیں ویسے ہی ماننا ہے۔ ان سے جا کے پوچھئے آپ توحید کسے کہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ توحید کہتے ہیں ان اللہ واحد فی ذاتہ لا قسیم لہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کی ذات کا کوئی بھی دوسرا پارٹ نہیں۔ قسیم کہتے ہیں منقسم ہونے والا پارٹ، وہ تنہا اکیلا ہے۔ چلیے، ان اللہ واحد فی صفاتہ لا مثیل لہ، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں تنہا ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں۔ ان اللہ واحد فی افعالہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے توحید اہل دیوبند کی، اہل بریلی کی۔ میں توجہ چاہوں گا، بہت ہی باریک بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج جتنا بگاڑ آپ کو توحید میں دکھتا ہے، سارے بگاڑ کی جڑ اور اصلی وجہ یہ توحید کی تعریف اور لا الہ الا اللہ کا میننگ ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا جز اور پارٹ نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ عقیدہ ہوا، ہمارا عقیدہ ان کا عقیدہ، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے، اس کے جیسا کوئی اور نہیں، یہ بات بھی وہی ہے تقریباً۔ پہلی بات تھی ذات کی کہ اس جیسی ذات ایک اور نہیں، اور دوسری بات ہے کہ کسی میں بھی اس جیسی صفات نہیں، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں تنہا ہے، اس کے جیسا فعل کرنے والا کوئی اور شریک نہیں۔ عمل کہاں گیا؟ توحید عبادت کہاں گئی؟ یہ ٹوٹل کی ٹوٹل توحید ربوبیت اور اسماء و صفات ہے، بس ہے۔ توحید عبادت ختم۔ جن لوگوں کی توحید میں توحید عبادت نہیں، توحید عبادت ان کے توحید کے کنسپٹ میں ہے ہی نہیں، تو جو انسان توحید عبادت میں غلطی کرے گا تو کیا یہ اسے توحید کے مخالف مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ جب توحید کے معنی میں عبادت کا مفہوم ہی نہیں ہے تو عبادت کسی کی بھی کر لو، توحید خراب کبھی نہیں ہوگی، اور جب توحید خراب نہیں ہوگی تو پھر بندہ مشرک بھی نہیں ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا؟ جتنا یہ قبروں پہ شرک ہو رہا ہے، جتنا یہ خیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے، یہ دیوبند والوں کے یہاں شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عمل ہے بندے کا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی شرک تب ہوگا جب ہم قبر والے کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے مانیں کہ اللہ کی طرح وہ بھی تصرف کرتا ہے، وہ بھی مالک ہے، لیکن خالی سجدہ کر لیں، خالی رکوع کر لیں، تعظیم سے کھڑے ہو جائیں، تھوڑا گھوم لیں، چادر چڑھا دیں، ذبح کر کے نذر کر دیں، اس سے شرک نہیں ہوتا۔ شرک تب ہوگا جب اللہ کی طرح اس کو مانیں گے، دماغ میں یا دل میں، تو عقیدے میں مانیں گے تب شرک ہوگا، عمل سے شرک نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، پورے بگاڑ کی جڑ، پوری بربادی کی جڑ یہ توحید کا معنی بدل دیا گیا۔ یہی منہج ہے
منہج کی خرابی ہے، توحید کو سمجھنے کا منہج۔ تو یہ مشکل یہی بات ہے کہ وقت ہمارے پاس بڑا تنگ ہے، اور بھی خطبہ موجود ہیں، موضوع آپ نے اتنا بڑا دیا ہے کہ اس کی ایک ہی شق کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، لہٰذا تھوڑا سا میں مختصر طریقے سے کچھ باتیں بتلا دوں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ توحید کے معنی میں انحراف، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار کیا گیا۔ میں ان باتوں کو تفصیل سے بیان نہیں کروں گا۔ آئیے توحید کے علاوہ ایمان بالملائکہ میں آ جائیے۔ فرشتوں کے متعلق ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا۔ سر سید احمد خان، انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، لہٰذا یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا اور نہ لانے کا بگاڑ ہے، ایمان بالملائکہ کا بگاڑ ہے۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ نیچر کے قائل تھے، سائنس کے قائل تھے۔ سائنٹیفک طریقے سے جو انسان بھی عقیدے کو اور اسلام کو ناپے گا اور تولے گا اور سمجھے گا، ظاہر ہے کہ سائنس تو میٹیریل اور مادے کو مانتی ہے، تو جو چیز مادی نہیں ہوگی، محسوس نہیں ہوگی، آنکھوں سے نہیں دکھے گی، محسوس نہیں کی جائے گی، اس کو سائنس نہیں مانے گی۔ تو فرشتے تو دکھتے نہیں ہیں، لہٰذا فرشتوں کا انکار کر دیا۔ اچھا، فرشتوں کے بعد کتابوں پر ایمان کے معاملے میں کتنا انحراف ہوا؟ کتابوں پر ایمان کے معاملے میں سب سے پہلا انحراف قرآن کریم کے متعلق ہوا کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، یہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ وقت اگر میرے پاس ہوتا تو میں بتلاتا، اور یہ دعویٰ کرتا ہوں، یاد رکھے گا اس کو، یہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ اہل دیوبند کے اور بریلی کے عقیدے میں، اہل بریلی اور اہل دیوبند یعنی ماتریدی عقیدے میں یہ جو قرآن رکھا ہے یہاں پر، یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے کلام کی حکایت ہے، اللہ کے کلام کی عبارت ہے، تعبیر ہے، اصلی کلام تو اللہ تعالیٰ کے نفس میں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات بہت باریک ہے، تفصیل طلب ہے، لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان بالکتب کے معاملے میں کتابوں پر ایمان کیسے لایا جائے گا، تو قرآن پر ایمان کیسے لایا جائے گا؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ جو قرآن رکھا ہے، یہ ہمیں یاد ہے، اس قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کا ہے، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں حرف نہیں ہوتا، یہ حرف اللہ کے نہیں، یا تو جبریل امین کے یا اللہ کے نبی کے ہیں، تو پھر اللہ کے نہیں ہوئے نا، تو یہ پھر کلام اللہ کا کہاں ہوگا؟ اور یہ حرفوں کے اندر پائے جانے والا میننگ بھی اللہ کا نہیں ہے، اس کے میننگ کی طرف سے ایک ترجمانی کی گئی ہے، لہذا اس بات کو سمجھیے، بڑا خطرناک عقیدہ ہے۔ تو ایمان بالکتب کے اندر بھی خلل پایا گیا، اور ایمان بالقدر، تقدیر کے مسئلے میں بھی خلل پایا جاتا ہے بہت زیادہ۔ تقدیر کو لوگوں نے پرانے وقتوں میں بھی انکار کیا، بعض لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، بعض نے کہا کہ نہیں سب کچھ تقدیر ہے، ہم کچھ نہیں کرتے۔ یہ پرانے عقیدے تھے، آج بھی موجود ہیں، بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور مولانا مودودی نے کیا کہا؟ مولانا مودودی نے کہا کہ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کا جز نہیں ہے، تقدیر کا مسئلہ تقدیر یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ آپ ان کی کتاب ہے مسئلہ جبر و قدر، اس کو پڑھ لیجئے، اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے، ٹھیک۔ اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان لوگ، اور خاص کر وہ لوگ جو اپ ٹو ڈیٹ ہیں، یونیورسٹی سے پڑھنے والے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ایک صاحب تھے پروفیسر اسلامک اسٹڈیز میں، کہتے تھے میں ایمان کے 5 ارکان مانتا ہوں، تقدیر کو نہیں مانتا۔ چلیے نہیں مانتے آپ، مگر آپ خود میں اپنے آپ کے مخالف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا؟ ہاں رکھتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان اللہ کے ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر پر ایمان 4 چیزوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ پر ایمان ہے، تو اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم والا ہے، تو اللہ پر ایمان رکھا، تو علم پہ ایمان رکھا۔ اللہ نے ہر چیز کو جانا اور ہر چیز کو لکھا۔ لکھنا یہ اللہ کا فعل ہے، اس کی صفت ہے، لکھنا صفت ہے اور فعل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے تقدیر کے مطابق اور اللہ کے چاہنے پر، اللہ ارادہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے تب ہوتا ہے، تو اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اہل دیوبند بھی اللہ کی صفات کو، 8 صفات کو مانتے ہیں، ان میں سے ارادے کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے کو مانتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے علم کو مانتے ہیں. اور چوتھی چیز، جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق، لکھنے کے مطابق، چاہنے کے مطابق اور اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے. اللہ خالق ہے تو اس کو بھی مانتے ہیں اہل دیوبند. تو جب آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے اسماء پر، صفات پر ایمان رکھو گے، اللہ کو جاننے والا تسلیم کرو گے، اللہ تعالیٰ کے افعال اور کتابت اور کاموں پر ایمان رکھو گے تو کتابت اور لکھنا اللہ کے کاموں میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے پر ایمان رکھو گے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اور خالق ہونے پر. تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آپ مگر تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے. تو یہ اس کا مطلب یا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے آپ کا، اور ہے تو پھر آپ کو خود نہیں پتا کہ میں خود کا مخالف ہوں. لہذا تقدیر کے مسئلے میں بھی لوگوں کے ہاں انحراف پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے آخرت کے متعلق بہت سارے انحرافات ہیں. آخرت کے متعلق آج کے دور میں کتنے لوگ ہیں ہمارے درمیان جو عذاب قبر کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے عذاب قبر کو صرف خواب کی طرح سے تفسیر کر دیا کہ جیسے خواب ہے ویسی عذاب قبر ہے. اس کا تعلق روح سے، خالص روح سے ہے، جسم سے نہیں. یہ بات غلط ہے. عذاب قبر اصل میں روح کے ساتھ ہے اور جسم کے ساتھ بھی ہے. جب تک جسم ہے اس جسم کے ساتھ، اور جب جسم گل کے سڑ کے مٹی بن جاتا ہے تو وہ مٹی جو اس کے جسم سے چینج ہو کر کے مٹی بن گئی وہ بھی اس کا جسم ہے. بس وہ ٹرانسفارم ہو گیا، شکل بدل گئی، ورنہ اس کی روح کو عذاب ہوتا ہے. اور وہ مٹی جو اس کے جسم سے چینج ہو کر مٹی بنی ہے وہ بھی اس کا جسم ہے. قیامت تک اس کو بھی اس کی روح کا اس سے تعلق ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے متعلق اور آخرت کے متعلق یہ انحرافات. اس کی وجہ کیا ہے مختصر سے بتلا دوں. موضوع بہت بڑا ہے لیکن تھوڑی سی اجازت چاہوں گا، 2-4 منٹ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی وجہ کتاب و سنت کو چھوڑنا، کتاب و سنت سے دوری. دوسری وجہ صحابہ کے، سلف کے طریقے کو چھوڑ دینا اور ان سے علیحدہ ہو کر کے اپنا مستقل منہج بنا لینا. تیسری وجہ اپنے علماء کی تقلید اور اپنے بڑے اماموں کی تقلید اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اماموں کی بات ماننا. اس کے بعد عقل کو سب کچھ ماننا، علم کلام کو حجت ماننا. علم کلام کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہوئیں. خواہشات کی پیروی، اتباع ہوائے نفس کی پیروی، جو دل میں آتا ہے، جو اچھا لگے گا وہ مانیں گے. اسی طریقے سے ضعیف اور موضوع روایات کو ماننا. یہ سب بہت سارے اس کے اندر اسباب ہیں. علاج کیا ہو سکتا ہے؟ انہی اسباب کے خلاف آپ بات کریں تو علاج ہوگا. سب سے پہلا علاج کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور دوسرا علاج سلف صالحین کے منہج پر قائم رہنا. اور اس کے لیے جیسا کہ حضرت امام مالک نے کہا لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ کبھی بھی ہرگز صالح نہیں ہو سکتے، سدھر نہیں سکتے، اچھے سدھر کر کے صحیح راستے پر نہیں آ سکتے جب تک کہ وہ پلٹ کر کے اس جگہ نہ پہنچ جائیں جہاں پر پہلے لوگ تھے. یعنی اس امت کے پہلے لوگ صحابہ کرام جس طریقے پر تھے، جب تک وہاں پلٹ کے نہیں جائیں گے تب تک کہ اس امت کی اصلاح نہیں ہوگی. اور نصوص کتاب و سنت کو پورے طور پر تسلیم کرنا، تاکہ جو کچھ بھی کتاب و سنت میں ہے اس کو ویسے ہی مانا جائے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. اپنی عقلوں سے، اپنی خواہشات سے اس کی تعویل نہ کی جائے. موضوع کا ایک بڑا حصہ، دوسرا حصہ منہجی خلل، یہ رہ گیا. کوئی بات نہیں، آگے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم یا دوسرے علماء بیان کریں گے اور بیان کرتے رہتے ہیں. آج بھی بہت سی باتیں آ گئی منہجی خلل کے متعلق، منہجی بگاڑ کے متعلق. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت پر قائم و دائم رکھے اور صحابہ کے، سلف کے طریقے پر قائم رکھے. جب تک اس دنیا میں رہیں کتاب و سنت پر قائم رہیں. چاہے ہمارا خاتمہ ہو تو توحید و سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.